بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج ہم بات کریں گے، ایک تو گیم اوور حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے، دوسرا جو ہے وہ سردار اختر مینگل کی واپسی، تیسرا پی ٹی آئی کی ملک گیر احتجاج اور حکومت جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار، اور چوتھا وکلا اور طلباء کا اکٹھا احتجاج، اور پانچویں جو ہے وہ پراپیگنڈا، ریپ پراپیگنڈا کا نام پر ایاز امیر اور مختلف صحافیوں پر جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیم اوور. گیم اوور اس طرح ہو چکی ہے کہ آئینی ترمیم جو آج یہ اپنی مرضی کی کرنے جا رہے تھے وہ تو گئی ہے بڑھ، اس کا تو کام گیا ہے ختم ہو. ان کا سب کا جو انہوں نے جو مار دھاڑ کی، جو اغوا کر فلاں کا بچہ اغوا کر لو، فلاں کی بیوی اغوا کر لو، فلاں کی بہو اغوا کر لو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر ملا کیا؟ ذلالت، ذلت، رسوائی، لوگوں کی نفرت. اس چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو حکومت اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں. آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے قائم پارلیمنٹ کمیٹی کا خصوصی اجلاس جو ہے جے یو آئی ایف نے حکومت اور پیپلز پارٹی کو آئینی عدالت کا مسودہ واپس لینے کی تجویز دے دیا، اور حکومت اس پر مان چکی ہے، کیونکہ حکومت کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم نے بہت مار دھاڑ بھی کر لی، لیکن یہ مجبور ہو گئے ہیں. اب یہ مقصد ہے کہ جب آپ سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب یار ہو ہی نہیں رہا تو کیا کریں. کوشش انہوں نے پوری کی ہے، پستائیت پوری جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے. کل یہ انہوں نے اجلاس بھی طلب کیا ہے، دیکھتے ہیں اس میں کہ یہ کیا کر پاتے ہیں. لیکن بہرحال آئینی ترمیم بڑھ گئی ہے. قاضی صاحب جا رہے ہیں. کسی بھی صورت میں قاضی صاحب کا معاملہ جو نظر آ رہا تھا نا کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، وہ بھی معاملہ جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ ماؤں بہنوں کو اغوا کر کے انہیں بلیک میل کر کے ووٹ لیا تو کیا لیا. اسی پر جو ہے جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ ہے، انہوں نے کہا اگر ایسی آپ نے حرکتیں کرنی ہیں تو ہم نے ووٹ کوئی نہیں دینا. تو دیکھیں بعض امیر لوگ ہر جماعت میں ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ایسی چیز ہو، معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو تو آواز اٹھانی چاہیے. تو یہی اصل میں انسانیت کا جو بہترین طریقہ کار ہے، معاشرے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب تحریک انصاف کی جو کل ملک گیر احتجاج کی کال ہے، مجوزہ آئینی ترمیم اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے علی امین گنڈا پور کا بھی پیغام آ گیا ہے کہ سب کو نکلنا ہوگا اور ملک گیر احتجاج ہے. اور یہ احتجاج کا اس طرح ان کو مسئلہ بن گیا ہے کہ انہوں نے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. اور کوئی کام شروع ہوتا ہے دفعہ 144 لگا دو، فلاں کر دو. طلبہ میدان میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس حکومت سے خوش ہو سوائے چوروں اور ڈاکوؤں کے. جن کے منہ کو حرام لگا ہے وہ خوش ہے، باقی جو حلال کما رہا ہے نا وہ یقین کریں اس کا گزر بسر بھی بہت مشکل ہو رہا ہے. اور جو بڑی بڑی کاروباری شخصیات حلال کما رہی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو لہذا یہ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. قوم کو مبارک ہو، قوم کے لیے یہ خوشخبری ہے. اور سردار اختر مینگل کا جو ہے اسی حوالے سے واپسی کا فیصلہ، قریبی ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل کل صبح اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر مشاورت کے بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. ان کے بھی سینیٹرز کو راسا کیا جا رہا تھا. ان کو 2 روز پہلے انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ جو ٹویٹر ایکس جسے کہتے ہیں اس پر انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی جماعت کے 2 سینیٹرز کو آئینی ترمیم کی حمایت نہ کرنے پر راسا کیا جا رہا تھا. اور انہوں نے لکھا تھا ایسی صورت میں ہمارے پاس ایک واحد راستہ ہے کہ ان دونوں اراکین سے بھی استعفیٰ دلوا دیا جائے. تو یہ تو انہوں نے ملک کی حالت کر دی ہے. زور زبردستی چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھے لوگ اور اتنی بے شرمی اور اتنی ڈٹائی کے ساتھ دھمکیاں، صحافیوں کو دھمکیاں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کون سمجھائے گا، ان کو کیسے عقل آئے گی. ویسے بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کی تباہی اور بربادی لانا چاہتا ہے نا تو یا
یاد رکھیں اس کا عقل اور شعور مار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یاد رکھیں عقل اور شعور مارا ایسے جاتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے اوپر آپ خود کلاڑی پر کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں، اور ان کا بھی وہ اسی لیے واپس آ رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے آج جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، آئینی مسودے پر مشاورت ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی پچ پر لا کر کھیل رہے ہیں ان کو. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اب چنگل میں آنے والے نہیں. پی ڈی ایم جب بنائی اس کے بعد جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جو طلبہ ہے ان پر جو سلسلہ کریک ڈاؤن کا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. یہ کہتے ہیں اس پر بات نہ کریں، بتائیں کیوں بات نہ کی جائے؟ ایک پرامن طلبہ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ ان پر جو ہے لاٹھی چارج کر رہے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کر رہے ہیں، پنڈی میدان جنگ بنا رہا، بختر بند گاڑی میں بیٹھے گنڈوں کو بھگا دیا، اسٹوڈنٹ چھا گئے، بختر بند گاڑیوں میں بیٹھے پولیس اہلکار اس طرح کے کر رہے تھے. اور پولیس اور اداروں کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں. اب بتاؤ دنیا کے تم مسلمان ملک ہو جو قوم کی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتے اور قوم کے بچوں کو مار رہے ہو. یہ طلبہ باتیں کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ لعنت ہے ایسے نظام پر جہاں پر کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن محفوظ نہ ہو. اور جہاں تک کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے معاملات اب مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے تو تحریک انصاف تھی، اب وکلا اور طلباء کا نے بھی اکٹھا احتجاج شروع کیا ہے. ایسے احتجاج یاد رکھیں تاریخ کو بدل دیتے ہیں. تو اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا کو جو ذرائع بتا رہے ہیں سختی سے منع کر دیا گیا ہے. کسی قسم کا جو احتجاج ہے وہ میڈیا پر دکھایا تو لائسنس معطل کر دیا جائے گا. تو بھائی اور صحافت ہوتی کیا ہے؟ صحافی کا کام صحافت ہے ہی یہ ہے کہ آپ نے حقائق دکھانے ہیں. حقائق پرامن طریقے سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اگر وہ ان کے نہیں دکھانے تو ان ٹی وی چینلوں کو دیکھے گا کون؟ ویسے ہی نہیں کوئی دیکھتا. 2 سالوں میں جو حال کر دیا ہے آپ نے ان ٹی وی چینلوں کا، ان سیٹھوں کا دباؤ میں تو یہ آ گئے، لیکن انہوں نے بیڑا غرق کر لیا ہے. عوام کا اعتبار ہی اٹھ چکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں راول پنڈی سے اب تک 250 اور لاہور سے 55 طلباء کو گرفتار کیا جا چکا ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ بجائے جو ریپ کے حوالے سے خبریں چلی ہیں اس پر مریم صفدر صاحبہ ایکشن لیتی، لیکن جنہوں نے آواز اٹھانی شروع کی انہی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنی شروع کر دی ہیں. اور پنجاب میں ظلم زیادتی کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو اس کا مطلب ہے آپ خود ہی اٹھائے جاؤ گے. تو یہ تو ایک بڑا خوفناک مسئلہ ہے. اور مریم نواز صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ایک خاتون ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اسی چکر میں انہوں نے پہلے تو عمران ریاض صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، صحافی جو ہیں، آج ان پر ریپ پراپیگنڈا کے چکر میں ایاز میر، عمران ریاض اور سمیع ابراہیم سمیت 38 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو اس طرح کی جب آپ فسائیت کریں گے تو یاد رکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اور دوسری جانب ملک گیر احتجاج ہے صبح، اور تحریک انصاف میدان میں ہے. کپتان کی کال ہے، کپتان کی رہائی کے لیے کالیں ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسے ہی قاضی صاحب جائیں گے یہ نظام آپ کو بہت تیزی سے گرتا ہوا نظر آئے گا. یا یہ نئے الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہاں پھر جو ہے یہ مینڈیٹ واپس دینا پڑے گا. اس کے علاوہ اب حل کوئی نہیں ہے. اور یہ مجھے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جتنا ظلم انہوں نے کر لیا ہے ان کو عوام ایسے چھوڑے گی نہیں جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے. کیونکہ جو بھی اب حکومت میں آئے گا وہ گریبان پکڑے گا حکومت کا اور کہے گا کہ ہمیں انصاف دلاؤ. اور اب رول آف لا قائم ہونا اتنا ہی ضروری ہو چکا ہے کیونکہ اس ملک میں اگر آپ نے بہتری لانی ہے تو رول آف لا کے بغیر بہتری نہیں آ سکتی. اور کل کا احتجاج جو ہے وہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.